السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، انشاءاللہ ہم لوگ آج سے سنیں گے رمضان کے تمام مسائل کے سلسلے میں، حدیث کی روشنی میں، قرآن کی دلائل کی روشنی میں، مسائل رمضان جو ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور جس کا سننا اور جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے سے ایک کتاب دروس رمضان کے سلسلے میں ہمیں موصول ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کے اندر جتنی احادیث ہیں رمضان سے متعلق، فضائل، مسائل اور تمام اندرونی بیرونی باتیں انشاءاللہ حدیث کے روح سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سنیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ امت مسلمہ کا ان ویڈیوز سے، ان بیانات سے فائدہ ہو۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ دروس رمضان میں آج کی ہماری پہلی حدیث کون سی ہے۔ پہلی حدیث آج کے درس میں ہمارے سامنے ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ قد جاءکم رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ یفتح فیہ ابواب الجنہ ویغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ مسند احمد کی 8970 نمبر کی روایت ہے۔ سنن نسائی کے اندر یہ روایت پائی جاتی ہے 2106 نمبر۔ صحیح ترغیب و ترہیب البانی کی کتاب، البانی رحمہ اللہ کی کتاب، حدیث نمبر 999 صحیح درجے کی روایت ہے، یعنی اس حدیث کا حکم بھی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ترجمہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ کو بشارت دیتے ہوئے کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کی بشارتیں آپ کو ہوں۔ دیکھو تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ جلوہ فغن ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور خطرناک سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ اس رمضان مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو اس مہینے کے خیر سے، برکت سے محروم ہو گیا، وہ یقیناً سارے بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ یہ روایت سننے کے بعد ہم تمام لوگوں کو کئی ساری چیزیں اس روایت کے ضمن میں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ اب اس کے فوائد میں ہم جانتے ہیں کہ اس حدیث کے سننے کے بعد کیا کیا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس حدیث کو سننے کے بعد پہلا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ رمضان کے آنے کی بشارت ہمیں ایک دوسرے کو دینی چاہیے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی مبارکبادی بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ بھئی رمضان مبارک بولتے نا، بعض لوگ تو جمعہ کو بھی بولتے ہیں جمعہ مبارک، لیکن جمعہ مبارک بولنا ثابت نہیں ہے، لیکن رمضان مبارک بولنا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کی آنے کی بشارت سنائی اور کہا کہ یہ مبارک مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک، چونکہ رمضان المبارک مبارک مہینہ ہے، اس لیے اس کے مبارک بادی کی ہم
یہ پیغام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری بات، ماہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ تیسری بات، اس حدیث سے ہم تمام لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی کہ ماہ رمضان میں پرسنل روزہ جو بڑی بہترین عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کیا ہے۔ اور چوتھی بات، جنت حق ہے، جنت کے دروازے اللہ رب العالمین اس مہینے میں کھولتا ہے، جنت کے دروازے تمام کے تمام دروازے کھولے جاتے ہیں۔ پانچویں بات، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ چھٹی بات، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی رمضان مبارک میں جنت کا پانا بہت آسان ہے، کیونکہ دروازے جب کھلے ہوں تو اندر جانے میں سہولت اور آسانی ہوتی۔ اور یہاں پر اس نقطے سے مراد یہ ہے، جنت کا پانا بڑا آسان ہے، جنتی اعمال کرنا بڑا آسان ہے، کیونکہ جو ہمارا اور آپ کا دشمن ہے نا، کٹر دشمن، پیور دشمن شیطان، اللہ تعالیٰ اس کو پابند سلاسل کر دیتا ہے، بیڑیوں میں جکڑ دیتا ہے، زنجیروں میں باندھ دیتا ہے۔ اتنے شر شیاطین ہوتے ہیں، وہ لوگ باہر آ کر کے بندوں کے درمیان کانا پھوسی، اختلافات، وسوسہ، یہ سب ساری چیزیں نہیں کر پاتے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العالمین بندوں کو جنتی اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ ساتویں بات، اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ جہنم بھی برحق ہے، اور جہنم کے سارے دروازے، آٹھویں بات، جہنم کے سارے دروازے اللہ رب العالمین بند کروا دیتا ہے۔ اور نویں بات، ماہ رمضان میں تمام دشمن شرکش شیاطینوں کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے۔ اور 10ویں بات، جنوں شیاطین کا وجود برحق ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سال بھر ہم تمام لوگوں کو بہکاتے رہتے ہیں، یہ سارے جن اور شیاطین کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے رمضان کے مہینے میں، یعنی ان کا وجود ہے جو انسانوں کو وسوسہ دلاتے ہیں، لوگوں کو برائی کے کاموں پر ابھارتے ہیں۔ اور 11ویں بات، اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ایک رات برکت والی رکھی ہے، پرسنل رات ہے، وہ بہت ہی خاص رات ہے، جس کو ہم لوگ لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں، شب قدر، جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ 1000 مہینے میں تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اتنے لمبے عرصے کی عبادت کا اجر و ثواب اس ایک رات میں اپنے بندوں کو دینے کے لیے تیار ہے۔ بس ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس حدیث پر ہم عمل کریں۔ اور آخری بات جو اس حدیث کے اندر کہی گئی ہے، ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا چاہیے۔ نیک کام، جو آدمی چھوٹی سی خیر سے محروم ہوا، وہ بڑے خیر سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے جتنی بھلائیاں اس مہینے میں ہم کو جمع کرنی، ہم لوگ اس مہینے کے اندر کثرت سے ہر قسم کے نیکیوں کی طلب اپنے اندر پیدا کریں، نیکیوں کی چاہت اپنے اندر پیدا کریں، تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بہترین بدلہ دے۔ اور اگر کوئی بندہ اس حدیث کو سننے کے بعد اپنے اندر نیکی کا جذبہ نہ پیدا کرے، تو اس حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں، جو بہت ہی خاص ہیں تمام بندوں کے لیے، حرم خیرھا فقد حرم، کہ جو آدمی اس رمضان کے برکت اور رحمت اور مغفرت اور فیض کے، تقدیر کے، اپنے نیکیوں کے جمع کرنے کے مہینے کو پا کر کے اپنے آپ کو اس سے فائدہ نہیں اٹھا پایا، تو تمام بھلائیوں سے وہ آدمی محروم ہو جائے۔ اور جو آدمی بھلائیوں سے محروم ہو جائے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو نیکیوں کا بدلہ دے گا، رمضان کا اسپیشل بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا، وہاں سامنے وہ بھی کھڑا ہوگا جو بھلائی نہیں کیا ہے، اس کا چہرہ پزمردہ ہوگا، ذلیل ہوگا، اور بالکل سر جھکائے ہوئے وہاں سامنے کھڑا ہوگا، اس کو کوئی نعمت نہیں ملے گی، کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ یہ پوری کی پوری حدیث ہم تمام لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے رمضان سے ہی آخری رمضان تک کے لیے تیار کریں، اور اتنی نیکیاں کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال نیکیوں سے بھر دے، اور رمضان میں بطور خاص ہماری نیکیاں اضافہ میں بڑھا دی جاتی ہیں۔ بہت زیادہ نیکی کو اللہ رب العالمین اجر ہمارے اوپر پرسنٹیج کے حساب سے بڑھا کر دیتا ہے۔ ایک ہم نیکی کر رہے ہیں 10 گنا، 10 سے 70 گنا، 70 سے 700 گنا، 700 سے کئی گنا اللہ رب العالمین کی مرضی، جتنا چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیکیاں بڑھا کر کے پیش کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا
کہ رمضان کی ایک ایک سیکنڈ کو ضائع نہ ہونے دیں. پورا کا پورا مہینہ آپ کے لیے خیر و برکت کا، بھلائی کا مہینہ ہے. ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کے اندر بھلائیوں کو جمع کرنا ہے. رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے، عبادت کرنے اور قرآن کی تلاوت کر کے اپنے اعمال کو سنوارنے اور زیادہ سے زیادہ بھلائی جمع کرنے کی، اکٹھا بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و صلی اللہ علی نبی کریم مبارک وسلم.